سوال ہے کہ وضو کے بارے میں جو قرآن مجید میں طریقہ زیر بحث ہے، پوچھا گیا ہے کہ وہ تو مدنی صورت کے اندر آیا ہے، اگر نماز پہلے سے تھی تو لوگ مکہ میں بھی پڑھ ہی رہے ہوں گے، یہ مدنی صورت میں وضو کا ذکر کیوں آیا؟ مکہ میں کیا پڑھ رہے ہوں گے، رسول اللہ سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے، وضو بھی موجود تھا۔ کسی زبان میں لفظ کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لفظ تو چیز کے یا تصور کے پیدا ہونے کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وضو کے جتنے مشتقات ہیں یہ سب کے سب عربی زبان میں قدیم سے موجود ہے، یہ موجود تھا۔ وہ سورہ مائدہ یا سورہ نساء میں جو بات آئی ہے وہ قرآن مجید کے بعض اسالیب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسئلہ بنتی ہے۔ وہاں وضو کے بارے میں کچھ رخصتیں بیان کرنا تھا اصلاً مقصود، تو کیا یہ گیا کہ وضو کے پورے قانون کو بیان کر کے وہ رخصتیں بیان کی گئیں تاکہ اس قانون پر جو پہلے سے رائج ہے عمل کرنے میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کو بھی اصلاح سے گزار دیا جائے۔ تو اس وجہ سے اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں قرآن میں۔ مثال کے طور پر کیا قرآن مجید میں جو سورہ نساء میں عورتوں کی فہرست بیان ہوئی ہے کہ یہ عورتیں نکاح کے لیے حرام ہیں، ان میں سب سے پہلے تو ماں ہے نا، بہن ہے، تو یہ کوئی اس آیت کے بعد حرام ہوئی، وہ بھی سورہ نسائی میں ہے۔ اچھا، وہ تو پہلے وہاں کیا ہے، وہاں یہ ہے کہ قرآن مجید وہاں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہے۔ اس میں خاص طور پر عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ باپ کی منقوعہ سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے، اسی طرح بعض تفصیلی چیزوں کے بارے میں غلطیاں ہو رہی تھیں۔ تو اب قرآن مجید اصلاً تو یہ بیان کرنا چاہتا تھا جو سب سے پہلے اس نے کہا ہے، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، یہ بات تھی جو کہنی تھی، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پورے قانون کو دہرا دیا گیا۔ تو وضو کے معاملے میں پورا قانون دہرا کے رخصتیں بیان کی، اور یہاں ایک خاص چیز کی اصلاح سے ابتدا کر کے پورے قانون کو دہرا دیا۔